السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا نبينا قرة أعيننا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم دائما أبدا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على النبي الأمي وآله صلاة دائمة بدوام ملكك، وصل عليه وعلى آله وأصحابه بعدد كل ذرة ألف ألف مرة عدد ما تحبه وتعالى، وهو عدد ما يحبك ويرضاه، وعدد ما كان وما يكون إلى يوم القيامة. وصل عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق الله مولانا العظيم، وصدق وبلغنا رسول النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. آمين والحمد لله رب العالمين. سامعین اکرام، سورہ بقرہ میں آیت الکرسی کے بعد کی آیتوں میں یہ آیتیں ملتی ہیں. رب تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ دوست ہے، حامی ہے، مددگار ہے، کارساز ہے ان کا جو ایمان لائے، اور ان کو نکالتا ہے اندھیروں سے اور لیے چلتا ہے نور، روشنی کی طرف. پھر یہ ایک گروہ ہے جس کا ذکر ہوا، جس کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ ان کا دوست ہے. دوسری طرف والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اولیاؤہم الطاغوت، وہ شیطان کے دوست ہیں. ان کے دوست شیاطین ہیں. دو گروہ ہوئے، ایک ایمان والوں کا گروہ جن کا دوست اللہ ہے، ایک کافروں کا گروہ جن کے دوست شیاطین ہیں. اور جن کے دوست شیاطین ہو جاتے ہیں تو یخرجونہم من النور الی الظلمات، تو پھر وہ ان کو لیے چلتے ہیں ہدایت سے گمراہی کی طرف، روشنی سے اندھیرے کی طرف. کون لوگ ہیں یہ؟ اولئک اصحاب النار، یہی جہنمی ہیں، یہی دوزخ کا مزہ چکھنے والے ہیں، انہی کے لیے جہنم بنائی گئی ہے، یہی اصحاب نار ہیں. ہم فیہا خالدون، اور اسی میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے. جو ابتدائے کلام ہے اس میں ارشاد ہوا اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ دوست ہے کس کا؟ ایمان والوں کا. اور شیاطین دوست ہے ان کے، کس کے؟ کافروں کے. قرآن کریم کی آیتوں پر اگر آپ نظر رکھتے ہیں تو دو گروہ کا ذکر قرآن نے ہر جگہ فرمایا. ایک ہے حزب اللہ، دوسرا ہے حزب الشیطان. ایک اللہ کا گروہ ہے، ایک شیطان کا گروہ ہے. ساری کائنات کو
جس میں انسان رہتے بستے ہیں، وہ سارے انسانوں کو اللہ نے 2 ٹیموں میں بانٹ دیا، 2 گروہ میں بانٹ دیا، 2 گروپس میں ڈیوائیڈ کر دیا۔ ایک گروہ ہے حزب اللہ، اللہ کا گروہ، اللہ والے۔ دوسرے ہیں حزب الشیطان، شیطان کا گروہ، شیطان والے۔ جو اللہ والے ہیں ان کی پہچان کیا ہے کہ اللہ ان کو گمراہی سے ہدایت کی طرف لیے چلتا ہے، اندھیروں سے نکال کر اجالوں کی طرف ان کو پہنچاتا ہے۔ اور جو حزب الشیطان ہے، شیطان والے ہیں، ان کی پہچان یہ ہے کہ ان کو اجالوں سے کھینچ کر اندھیروں کی طرف ڈھکیلا جاتا ہے، ہدایت سے گمراہی کی طرف انہیں پھینکا جاتا ہے۔ تو اب جو اللہ والے ہیں، جن کا دوست اللہ ہے، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ہے ان کا دوست۔ ایک طرف ان لوگوں کا دوست اللہ ہے، اللہ خود فرما رہا ہے میں ان کا دوست ہوں، اور دوسری جگہ قرآن میں یہ انداز ملتا ہے کہ وہ میرے دوست ہے۔ یہاں کہا گیا اللہ ولی الذین آمنوا، اور وہاں کہا گیا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ وہ اللہ کے دوست ہے، اللہ ان کا دوست ہے۔ دوستی اللہ کی طرف سے ہے یا بندے کی طرف سے ہے، اس کا تصفیہ نہیں کیا گیا، بلکہ یہ کہا گیا کہ ہمارے درمیان دوستی ہے، ہم ان کے کارساز ہیں، ہم ان کے حامی ہیں، ہم ان کے مددگار ہیں۔ وہ ہمارے دوست ہیں، ہم ان کے دوست ہیں۔ وہ ہمارے دوست ہے، یہ اللہ کے دوست ہے، اللہ ان کا دوست ہے۔ وہ شیطان کے دوست ہے، شیطان ان کا دوست ہے۔ معلوم ہوا کہ دوستی دونوں طرف ہے، ایک طرف دوستی اللہ سے ہے اور ایک طرف دوستی شیطان سے ہے۔ جن کی دوستی شیطان سے ہے تو وہ گمراہی کی طرف چلتے ہیں، جن کی دوستی اللہ سے ہے تو اللہ ان کو ہدایت کی طرف لیے چلتا ہے۔ یہ اندھیروں سے اجالوں کی طرف جاتے ہیں، وہ اجالوں سے اندھیروں کی طرف جاتے ہیں۔ ان کے سامنے نور کی بات ہوتی ہے، نور آ بھی جاتا ہے تو وہ نور کا انکار ہی کرتے ہیں۔ اسی لیے کہ اللہ نے شیطان کے دوستوں کے لیے یہ راہ مقرر کر دی، یہ منزل کا تعین کر دیا، یہ ان کی سبیل ہے، یہ ان کا مطمع حیات ہے کہ اب یہ چاہیں تب بھی ان کو نور نہیں دکھائی دے گا، یہ چاہیں تب بھی نور کی طرف چل نہیں سکتے، یہ چاہیں تب بھی نور کی طرف ان کی اپج بڑھ نہیں سکتی، یہ چاہیں تب بھی نور کی طرف ان کے قدم بڑھ نہیں سکتے۔ اس لیے کہ جن کو اللہ نے شیطان کے دوست بنا دیا ہے، یا جن کو شیطان کے دوست بنا دیا، یا وہ جو شیطان کے دوست ہوئے یہ شیطان ان کا دوست ہوا، اب ان کو نور دکھائی نہیں دیتا، اب ان کو نور دکھائی نہیں دیتا۔ وہ چاہیں تب بھی نور کی طرف اس لیے نہیں بڑھ سکتے کہ یخرجونہم من النور الی الظلمات۔ اب یہ ان کی تقدیر ہے، اب یہ قسمت کا فیصلہ ہے، اب یہ اللہ کا لکھا ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ اب یہ چاہیں تب بھی یہ تبدیلی ہو نہیں سکتی۔ اور کچھ وہ ہے کہ جن کو اللہ خود اپنی مرضی اپنے منشا سے گمراہیوں سے نکالتا ہے، نور کی طرف لیے چلتا ہے، ہدایت کی طرف لیے چلتا ہے، اور ہدایت کی طرف ان کو لیے چلتا ہے جو اللہ کے دوست تھے اور اللہ جن کا دوست ہے۔ معلوم ہوا کہ 2 قسم کے گروہ، ایک اندھیرے سے اجالے کی طرف چلنے والے اور ایک اجالے سے اندھیروں کی طرف چلنے والے، جن کو اللہ نے اپنے دوست کہا یا یہ فرمایا کہ اللہ ان کا دوست ہے۔ دونوں آیتیں ہیں، ادھر اللہ دوست ہے ان کا، اور دوسری آیت میں جو فرمایا جا رہا وہ اللہ کے دوست ہیں۔ اللہ نے ان کو اپنا دوست بنا لیا۔ جب دوستی ہے تو یہ ان کے دوست، وہ ان کے دوست، اللہ ان کا دوست، وہ اللہ کے دوست۔ تو اب ان کو ہدایت ہی ہدایت دی جاتی ہے، گمراہیوں سے بچایا جاتا ہے، نور کی طرف لے جایا جاتا ہے۔ ذرا صاحب غور کریں، ہندوستان کی دھرتی پر ایک ذات ایسی آئی تھی جنہوں نے ایسی شمع نورانی روشن کر دی، توحید کی وہ شمع روشن کی کہ جس کے آنے کے بعد ہندوستان کی تقدیر بدل گئی۔ جو کفرستان تھا، جہاں توحید کی شمع گاہے ماہے جلتی تھی، وہاں ایک ذات ایسی بھی آئی کہ اس کے آنے کے بعد آج ہندوستان میں
25 کروڑ توحید کے پرستار ہیں. ایک ایسی ذات کہ جس کے آنے سے ہندوستان کی تقدیر بدل گئی. کفرستان میں توحید اور رسالت کے گیت گائے جانے لگے. کفرستان کے اندھیروں میں توحید اور رسالت کی شمع روشن ہو گئی. کفرستان کی بدبخت زمین پر توحید و رسالت کا وہ پرچم لہرایا کہ اس کی تقدیر بدل گئی. یہ ایک ذات ایسی آئی کہ جس کے پیچھے ہم دیکھتے ہیں تو ایک بڑی جماعت ملتی ہے. خواجہ اعظم ہند الولی آئے تو ان کے پیچھے قطب الدین بختیار کاکی لگ گئے. قطب الدین بختیار کاکی کو دیکھا تو پھر ان کے پیچھے بابا فرید نظر آئے. بابا فرید کو دیکھا تو ان کے پیچھے محبوب الہی نظر آئے. محبوب الہی کو دیکھا تو ان کے پیچھے نصیر الدین چراغ دہلی نظر آئے. نصیر الدین چراغ دہلی کو دیکھا تو ان کے پیچھے سید محمد الحسینی یسوع دراز بندہ نواز نظر آئے. صدر الدین اولیاء نظر آئے. ہم نے ان اولیاء سے پوچھا ہمیں یہ تو بتاؤ کہ یہ رشتے تمہارے کس نے جوڑ دیے, کیسے جوڑ دیے؟ کہا یہ کسی کے بھی ساتھ کی بات نہیں, یہ کسی کی مرضی کی بات نہیں. سید محمد الحسینی بندہ نواز یسوع دراز گلبرگے کی دھرتی سے یہ پکاریں گے ارے میں تو بچہ تھا, 16 برس کا تھا. نصیر الدین چراغ دہلی کے چہرے پر نظر پڑی, اس کے بعد سے ان کا وارف تھا وہ شہدا ہو گیا. یوں سمجھ لو کہ اللہ نے مجھے ظلمت سے نور تک پہنچا دیا. وہ یسوع دراز جن کا یہ مہینہ ہے, ابھی یہ ذی القعدہ ہے, آج 11 تاریخ ہے, 16 سے عرس ہو رہا ہے گلبرگہ میں. لاکھوں لوگ آتے ہیں. بہت مجھے بھی حاضری کے موقع ہوئے. عرس میں بھی آستانہ کی کمیٹی کی طرف سے بلایا گیا, وہاں بھی کچھ تقریر کا عرض کرنے کا موقع ہوا. ایک عرصہ تو ایسا چلا کہ سال میں 3-4 بیان ضرور گلبرگے میں ہوا کرتے تھے. اور ابھی خواجہ اعظم کی دھرتی سے آیا ہوں, غریب نواز کے پاس حاضر ہو کے آیا ہوں. سوچا جب غریب نواز کے پاس حاضر ہوا تو اے ہند الولی آپ کیوں آئے؟ یہاں تو دھرتی آپ کی نہ تھی, بولی آپ کی نہ تھی, تہذیب آپ کی نہ تھی, زبان آپ کی نہ تھی, لوگ آپ کے نہ تھے, ماحول آپ کا نہ تھا, تمدن آپ کا نہ تھا, کلچر آپ کا نہیں, سویلائزیشن آپ کا نہیں, ہم منس کوئی نہیں, سب کے سب اور ہے. راجا آپ کی نہ پرجا, نہ راجا نہ پرجا, کوئی منس نہیں, سب کے سب اغیار ہے, کوئی اپنا نہیں ہے. ایسے ماحول میں سنگر سے اٹھ کر کے کیوں چلے آتے ہو ہند کی طرف؟ خواجہ نے کہا کہ سنو, ہمارا چلنا پھرنا ہماری مرضی سے نہیں ہوتا ہے, وہ جہاں پہنچاتا ہے جانا پڑتا ہے. اور اس نے یہ طے کر لیا ہے کہ جو اس کے دوست ہیں نہ صرف انہیں اندھیروں سے اجالوں کی طرف لیے چلے گا, بلکہ جہاں جہاں وہ چلے جائیں گے اندھیرے مٹ جائیں گے, ہدایت کا اجالا ہو جائے گا. جب آئے تو ایسے ماحول میں آئے. تاریخ اٹھا کے پڑھو, آفتاب اجمیر بڑی تحقیق کی کتاب ہے, اور لکھنے والا بھی کوئی معمولی آدمی نہیں, بڑا محقق ہے, پروفیسر ہے تحقیق کے, ہسٹری کے پروفیسر ہیں. انہوں نے لکھی کتاب آفتاب اجمیر. کتاب پڑھتے ہیں تو لگتا ہے کہ جب خواجہ آئے تھے اجمیر کیا تھا اور آج کیا ہے. جب خواجہ آئے تھے تو اجمیر کیا تھا اور آج کیا ہے. تعجب تو اس بات پر ہوتا ہے کہ آج بھی اگرچہ کہ اس ریاست میں غیر قوم کا غلبہ ہے, بہت غلبہ ہے, جہاں جائیں آپ ان سے سابقہ پڑتا ہے, جدھر جائیں آپ کاروبار ان کے ہیں, جدھر آپ دیکھیں انہیں کی اکثریت نظر آتی ہے. میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ صرف پوری ریاست ہی میں پھیلے ہوئے ہوں گے. 83 میں حاضری ہوئی تھی, اب حاضری ہوئی 24 سال کے بعد. 24 سال کے عرصے میں میں سمجھ رہا تھا کہ کافی تبدیلیاں آ گئی ہوں گی, لیکن اب بھی دیکھتا ہوں تو اطراف کی گلی کوچوں میں وہی لوگ ہیں, شہر میں زیادہ وہی بسے ہوئے ہیں. تعجب تو یہ ہے کہ جب آستانے پہ حاضری دیتے ہیں تو وہی اکثریت میں ہے. خواجہ
کہ تم نے غیر کو کیسے جھکا لیا؟ ہم ایک کو نہیں جھکا سکتے، تم نے لاکھوں کو جھکا دیا۔ ہم ایک کو نہیں کھلا سکتے اور تمہارے لنگر پہ لاکھوں پلتے ہیں۔ جواب ملا، ہم جہاں جاتے ہیں اپنی مرضی سے نہیں جاتے، جو اپنی مرضی سے جاتا ہے وہ اپنے کیے کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ جس کو بھیجنے والا بھیجتا ہے اور بھیجے پر آتا ہے تو پھر آنے کے بعد وہ کچھ بھی اپنے سے منسوب نہیں کرتا، اب جو بھیجا ہے وہی ذمہ دار ہوا کرتا ہے۔ خواجہ جہاں ہیں اس ریاست کا نام راجستھان ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں اس میں 2 سلبلز ہیں، اس لفظ میں، اس شبد کے 2 ٹکڑے ہیں، ایک راج، دوسرا استھان۔ ہندی میں استھان کہتے ہیں جگہ کو اور راج کہتے ہیں حکومت کو۔ راج، استھان، حکومت کی جگہ۔ پتہ نہیں یہ نام کب سے تھا، اس ریاست کا یہ نام کب سے تھا؟ ایسا لگتا ہے کہ خواجہ کے لیے اس ریاست کو اس لیے چنا گیا ہے کہ ہندوستان پر حکومت یہیں سے ہوا کرتی ہے، اسی لیے اس کا نام راجستھان ہے۔ خواجہ ہند الولی، پھر بختیار کاکی، پھر بابا فرید، پھر محبوب الہی، پھر نصیر الدین چراغ دہلی، پھر بندہ نواز گیسودراز۔ گیسودراز کئی برس اپنے پیر و مرشد کے ساتھ رہے اور لگ بھگ 82 برس کی عمر میں حکم ہوا دکن جاؤ، دہلی سے دکن چلو۔ ہم یہاں سے دہلی جاتے ہیں یا دہلی سے واپس آنا چاہتے ہیں تو برتھ ہے کہ نہیں، ریزرویشن ہے کہ نہیں، سیٹ کنفرم ہے کہ نہیں، ٹرین میں جا رہے ہیں، برتھ مل گئی تو سوتے جاتے ہیں، سوتے آتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی جب سفر سے اترتے ہیں چہرے کا جغرافیہ بدلا ہوا ہوتا ہے، لباس کے آثار بدلے ہوئے ہوتے ہیں۔ کیا ہے؟ 24 گھنٹے کا سفر کر کے آ رہا ہوں، تھکا ہوا ہوں۔ کیسے آ رہے ہو؟ برتھ میں سوتے ہوئے آ رہے ہیں لیکن تھکا ہوا ہوں۔ جوان 24 گھنٹے کے سفر میں تھک جاتے ہیں۔ اب آپ ایک ایسی ذات کے بارے میں سوچو کہ جس کی عمر 82 برس کی ہو، آنے کے لیے ٹرین نہیں ہے، پلین نہیں ہے، کار نہیں ہے۔ یہ اس دور کی بات ہے کہ جب سفر گھوڑوں پر ہوا کرتا تھا، بیل بنڈیوں پر ہوا کرتا تھا، اونٹوں پر ہوا کرتا تھا۔ آج کوئی نوجوان مجھے چل کر کے دکھائے گھوڑے پر۔ دہلی سے دکن، آپ سوچیں کہ بندہ نواز گیسودراز آئے۔ ہم نے پوچھا کہ بندہ نواز اس ضعیف ہی میں، کبر سنی میں، اس ضعف کے زمانے میں اتنا بڑا سفر کیوں کر رہے ہو؟ کہا اپنی مرضی سے نہیں جا رہا، کسی نے بھیجایا ہے، جا رہا ہوں۔ اور بندہ نواز کو دکن بھیجنے سے پہلے پیر و مرشد نے تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے، کتابیں میں نے پڑھا 17 سال پہلے، ایک میں لکھا 22-24 سال پہلے، کسی دکن کو آنے والے کے ذریعے ایک مٹی کے کنڈے میں کھچڑی رکھ کے بھیجائی اور کہا گلبرگے میں پہلے سے ایک مشہور بزرگ ہے جن کے روزے کو شیخ کا روزہ کہا جاتا ہے، حضرت سراج الدین جنیدی رحمت اللہ تعالی علیہ، جنید بغدادی کے سلسلے کے، بہت پہلے سے گلبرگے میں آرام فرمائے۔ کہا لے جاؤ شیخ کے روزے میں یہ کھچڑی محفوظ کر دو، جب سید محمد گیسودراز گلبرگہ پہنچ جائے تو ان سے کہنا کہ ان کا حصہ وہاں محفوظ ہے، وہ جا کر کے لے لیں۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ پیر و مرشد نے اس کھچڑی سے کچھ کھا کر کے بھیجا، جھوٹا کر کے بھیجا تھا، کھچڑی کو کھا کے جھوٹا کر کے بھیجا تھا۔ شیخ کے روزے میں آج بھی جب زیارت کے لیے آپ جاتے ہیں تو ایک محراب دکھایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے کہ یہ وہی محراب ہے، چھوٹی سی لکڑی کی طاق ہے کہ اسی میں وہ کھچڑی محفوظ کی گئی تھی۔ بندہ نواز گیسودراز کئی برس کے بعد گلبرگہ آئے،
آتے ہی ان کو پیام ملا کہ جاؤ آپ کا حصہ ہمارے شیخ کے روزے میں رکھا ہوا ہے۔ حضرت بند نواز جب وہاں پہنچے اور طاق کھولی، لازمی ہے کہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات تھی کہ کئی برس پرانی بات ہے، اب تو چاول کے دانے سوکھ گئے ہوں گے، ٹوٹ گئے ہوں گے، بلکہ کیڑے پتنگوں نے انہیں کھا بھی لیا ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا، چونٹیاں کہاں نہیں آتی، اور اتنے سال میں سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ جب طاق کھولی گئی اور بندہ نواز نے وہ مٹی کی اوپر والی کنڈی ہٹائی تو دیکھا کہ کھچڑی نہ صرف چاول تازے ہیں بلکہ ابھی گرم بھاپیں اٹھ رہی ہیں۔ ایک لمحہ فکر ہے مسلمانوں، یہ تاریخ کے واقعات صرف قصے اور کہانیاں نہیں ہیں، یہ ہمارے عقیدے کی اساس ہوا کرتے ہیں۔ کل کوئی پوچھ سکتا ہے کیا یہ ممکن ہے کہ 17 سال 24 سال جتنے بھی سال بیتے ہوں، اتنے سال کے بعد بھی کھانا تازہ رہ سکتا ہے؟ آج کی سائنس مانتی ہے صبح کا بنایا ہوا دوپہر تک خراب ہو جاتا ہے، شام کا رکھا ہوا صبح ہونے تک اتر جاتا ہے، ہماری دکنی زبان میں اتر جانا کہتے ہیں، اتر گیا، کھانا زالن اتر گیا۔ کہ اتر جانا کیا ہے؟ سائنس والوں نے کہا کہ بیکٹیریا جو ماحول میں ہیں، فضا میں ہیں، ان گنت، 1 گھنٹے کو 1 ملین کی رفتار سے یہ بڑھتے رہتے ہیں، جرثومے، مائنیوٹ آرگنزمز۔ یہ بیکٹیریا جب کھانے پینے کی اشیاء پر حملہ کرتی ہے، اٹیک کرتی ہے، اور اس کے سب سٹارڈم پر ان کی گروتھ ہونے لگتی، بڑھوتری، افزائش نسل ہونے لگتی ہے، اس کی وجہ سے کھانا سالن سب خراب ہو جاتا ہے۔ دودھ دہی بنتا ہے اسی بیکٹیریا کی وجہ سے، دودھ دہی بنتا ہے اسی بیکٹیریا کی وجہ سے۔ یسٹ فارمیشن خمیر جو آتی ہے وہ بھی یہی بیکٹیریا کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو صبح کا پکایا ہوا دوپہر تک خراب ہو جاتا ہے، شام کا بنایا ہوا صبح ہونے تک خراب ہو جاتا ہے۔ خیر بھلا 17 سال تک کیسے اچھا رہا ہوگا؟ سائنس مانے گی نہیں، لیکن ہم سائنس کے غلام نہیں ہیں، وہ نہ مانے جو سائنس کے غلام ہیں، وہ نہ مانے جن کا ایمان سائنس پر ہے۔ ہمارا ایمان قرآن پر ہے، ہمارا ایمان سرکار کے ارشادات پر ہے، اور قرآن نے ایسے کتنے نظارے ہماری نگاہوں کے سامنے پیش کیے۔ حضرت عزیر کا واقعہ قرآن میں ثبت ہے، اسی آیت الکرسی کے بعد میں وہ سلسلہ ملتا ہے۔ جو بیت المقدس سے کئی برس بعد گزرے، جہاں پہلے آبادیاں تھی، اب جب آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ آبادیاں اجڑی ہوئی ہیں، گھر ویرانوں میں بدلے ہوئے ہیں، ان کی چھتیں گر گئی ہیں، کہیں ستون ہے اور کہیں تو ستون بھی نہیں ہے۔ جب پہنچے سوچا پہلے یہاں آبادیاں تھیں، لوگ تھے، انسان رہتے تھے، کتنی رونق تھی، اب تو گھر اجڑے ہوئے، آبادیاں لٹی پٹی ویرانوں میں بدل گئی ہیں۔ مولا تیری کرشمہ سازیہ بھی خوب ہے، جب چاہتا ہے جہاں چاہتا ہے آبادیوں کو ویرانوں سے بدل دیتا ہے اور اجڑے دیار کو پھر سے آباد کر دیتا ہے۔ قرآن نے اس واقعے کو ثبت کر دیا۔ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها واماتہ اللہ 100 عام قال كم لبثت قال لبثت يوما او بعد يوم يوما او بعد يوم۔ جب گزر ہوا ان کا یہ ٹوٹے پھوٹے مکانات، یہ ویرانہ، سوچا مولا آپ اجڑے دیار کو آباد کرتے ہو، زندوں کو مردہ بناتے ہو تو مردوں کو جلاتے ہو، مردوں کو زندگی دیتے ہو، یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ کیسے ہوتا ہے؟ ارشاد ہوا تو اللہ نے ان کو پہلے موت کو نیند سلا دیا، پہلے انہی کو موت کی نیند سلایا، ثم بعثہ، پھر زندگی دی۔ اب اس کے بعد سوال فرمایا، قال کم لبثت، بولو بتاؤ یہ موت کا وقفہ جو رہا کتنا، کب تک موت کی نیند سوتے رہے؟ قال کم لبثت قال لبثت یوما او بعد یوم،
جواب دیا شاید ایک دن یا اس سے کچھ زیادہ کم، ایک آدھ دن اور ایک دو روز کی بات. قال بل لبثت 100 عام. اللہ نے فرمایا اے میرے بندے، میں نے تجھے موت کی نیند ایک دو روز کے لیے نہیں سلایا ہے، بلکہ 100 عام، 100 سال، 100 ایئرس، 1 سینچری، 100 سال تم اسی حالت میں رہے. پھر فرمایا کہ یہ 100 سال تم کو ہم نے موت کی نیند سلا دیا. وانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى. اب اٹھو، دیکھو تمہارے کھانے پینے کے سامان کی طرف جو توجہ تمہارے ساتھ تھا، جو کھانے پینے کا سامان تم اپنے ساتھ لائے تھے، اسے دیکھو. جب یہ دیکھتے ہیں تو نہ کھانا خراب ہوا ہے، نہ سالن خراب ہوا ہے، نہ پینے کا پانی خراب ہوا ہے. 100 سال گزر گئے، کھانا سالن سڑا نہیں، بو نہیں آئی، اترا نہیں، باس نہیں آئی. لم یتسنى. اللہ چاہتا ہے 17 سال کیا ہے، 100 سال تازہ رکھتا ہے، 100 سال تازہ رکھتا ہے. پھر فرمایا وانظر الى حمارک، جو گدھا سواری تمہاری تھی اس کو دیکھو. وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، ہم نشانی بنائے ہیں تمہاری لوگوں کے لیے. اب جب اس کو دیکھا تو اس کی حالت سڑ گل گیا ہے، ہڈیاں بھی اپنا وجود کھو چکی ہیں. اللہ نے فرمایا دیکھو، کھانا سالن سڑنے میں کتنی دیر لگتی؟ چند گھنٹے. ایک جانور کو سڑ گل کے گوشت پوست اس کا فنا ہو کے ہڈیاں فنا ہونے میں کتنا عرصہ لگتا ہے؟ اللہ نے بتلا دیا کہ جس کو ہم تازہ رکھنا چاہیں، گھنٹوں میں خراب ہونے والی شے بھی 100 سال تک تازی رہتی ہے، اور جس کو سڑنے گلنے میں کئی برس چاہیے، ہم جب چاہتے ہیں تو اس کا نشان بھی مٹا دیتے ہیں، نشان بھی مٹا دیتے ہیں. پھر آگے اللہ نے اپنی کرشمہ سازی کا وہ منظر دکھلایا کہ پھر اس کی ہڈیاں، اس جانور کی ہڈیاں اٹھی. وانظر الى العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما. دیکھو اب ہم اس کی ہڈیوں کو اٹھاتے ہیں، صرف ہڈیوں کو یکجا نہیں کرتے، اس کا ڈھانچہ تیار نہیں کرتے، بلکہ ان ہڈیوں پر پھر سے تازہ گوشت چڑھاتے ہیں. اس کے بعد تو ایک ایمان والے کا یہ عقیدہ بن جانا چاہیے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے زندہ رکھتا ہے، تازہ رکھتا ہے. وہ سائنس کے بندے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ سڑ گئے، گل گئے، مٹی میں مٹی مل گئے. ارے ذرا کبھی غور کرو، سوچو. حضرت جابر کے گھر سرکار مدینہ نے دسترخوان پر ہاتھ اپنا جو تناول فرمایا تھا پہنچ دیا تھا، تو اس کے بعد اس دسترخوان کو وہ کبھی دھوتے نہیں تھے، اس خیال سے کہ جو برکتیں اس میں لگی ہوئی ہیں وہ چلی جائیں گی، بلکہ وہ یہ کیا کرتے تھے، آگ روشن کرتے تھے، اس پہ کپڑے کا دسترخوان ڈال دیتے تھے. پھر کچھ دیر کے بعد جب نکال لیتے تو آگ میل کچیل کھا جاتی تھی، ایک دھاگے کو نہیں جلاتی تھی. جس کپڑے کو سرکار مدینہ کا دست اتھر لگ جائے تو کسی آگ کی، نہ یہاں کی آگ کی نہ وہاں کی آگ کی مجال ہے کہ اسے جلا سکے. تو سنو، وہ اللہ کے بندے، وہ محبوبان حق جنہوں نے رسول اکرم میں اپنے آپ کو فنا کر لیا، ان کو مٹی کیا خاک چڑھا سکتی ہے؟ سرکار مدینہ کی الفت میں جو مرتے ہیں، اللہ کے وہ بندے زندہ ہیں مزاروں میں. حضرت بندہ نواز گئے سدراج لیکن تشریف لائے.
اس وقت فیروز بہمنی کا دور تھا اور وہ اپنے بیٹے حسن بہمنی کو ولی عہد بنانا چاہتا تھا، اور اس کے کچھ ہی عرصے میں ولی عہد بنا کر کے نئے حکمران کا اعلان بھی کر دیا، اور خود بیٹے کو لے کے بندہ نواز کے پاس حاضر ہوا۔ کہنے لگا سرکار اس کے لیے دعا فرمائیے کہ اس کی سلطنت پھلے پھولے، اس کا دور اقتدار بڑا کامیاب کامران رہے۔ بندہ نواز چپ رہے، 2 مرتبہ یہی التجا کی، تیسری مرتبہ اصرار کیا، تب بھی بندہ نواز چپ رہے۔ اچھا نہیں لگا، بادشاہ شگونوں کے بہت ماننے والے ہوتے، کہا 3 مرتبہ دعا کی درخواست کر رہا ہوں، کچھ نہیں کہتے۔ آخر کو جھجلا کر کہا کہ حضور کیا آپ ہمارے حق میں دعا کرنا نہیں چاہتے؟ بندہ نواز نے کہا کہ میاں تم نے ولی عہد بنایا ہے، تم نے اپنے بیٹے کو ولی عہد بنایا ہے، اب تم ہی اس کی حکومت بھی چلاؤ۔ کہ سرکار میں دعا کے لیے معروضہ کرتا ہوں۔ کہا میں کیا خاک دعا کروں، میری نظر لوح پر ہے، میں تقدیر الہی دیکھ رہا ہوں، تیرے اس بیٹے کی قسمت میں حکومت ہے ہی نہیں، بلکہ تیرا بھائی حکمران بننے والا ہے۔ باپ کے سامنے جب یہ کہا جائے کہ بیٹے کو حکومت نہیں ملنے والی ہے، اچھا نہیں لگتا۔ دم سادے چپکے سے اٹھ کے کھڑا ہوا، کہا اجازت دیجیے، کہا جاؤ۔ اب ٹھان لی کہ میں بھی دیکھوں کہ میرے اس بیٹے کی حکمرانی میں کون حائل ہوتا ہے۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا کہ 6 مہینے کا وقفہ نہیں گزرا، اندرونی بغاوتیں شروع ہو گئی، یہاں تک کہ اس کا جو بھائی تھا احمد بہمنی، عمراء وزراء فوج کی بڑی تعداد اس کی طرف میلان کھانے لگی، جھکنے لگی۔ بادشاہ سے اندر ہی اندر نفرت اور بغاوت کے جذبے پیدا ہونے لگے۔ تب بادشاہ نے دیکھا کہ حالات بگڑ رہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ خاندان کا خاتمہ ہو جائے۔ پھر بندہ نواز کے بعد آدمی کو بھیجا کہ حضور دعا فرمائیں۔ کہا ہم نے تو پہلے ہی دعا کر دی ہے کہ فیروز بہمنی کے بعد حسن بہمنی نہیں، احمد بہمنی بادشاہ بنے گا، اس لیے کہ منشائے الہی یہی ہے، منشائے الہی یہی ہے۔ تم چاہتے ہو بیٹے کو حکمران بنانا، وہ چاہتا ہے بھائی کو حکمران بنانا۔ چنانچہ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ کچھ ہی عرصے میں بادشاہ وقت نے اس بات کو تاڑ لیا کہ اب اگر میں عوام کے مزاج کے خلاف جاتا ہوں تو یہ حکومت یوں ہی کھسک جائے گی، لہذا عزت کے ساتھ بھائی کو اپنا قائم مقام بنا دو تاکہ وہ بھی اپنی عزت کرے، آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی کچھ راستہ فراہم ہو جائے۔ پھر احمد بہمنی کو اس نے بادشاہ بنایا۔ اس وقت حضرت نے اس کے لیے دعا فرمائی، بندہ نواز نے اس کے لیے دعا فرمائی، یہ اللہ والے جو کچھ کرتے ہیں اپنے سے نہیں کرتے، ہم اپنے کو ان پر قیاس کرتے ہیں اور کبھی ان کو اپنے پر قیاس کرتے ہیں۔ یہ ایک دھوکہ ہے، اس دھوکے کو نکالنے کی ضرورت ہے۔ بظاہر ہماری طرح ہی نظر آتے ہیں، کوئی مافوق الفطرت شے ان کے ساتھ ہوتی نہیں۔ ہاں یہ ضرور ہوتا ہے کہ ہم اسباب کے بندے ہیں، اسباب پر ہماری نظر ہوتی ہے، وہ مسبب پر ایمان کامل رکھتے ہیں، ان کا ہر عمل مسبب کی مرضی کے تابع ہوا کرتا ہے۔ ہم اپنی مرضی سے کچھ کرتے ہیں، وہ جو کچھ کرتے ہیں اپنی مرضی سے نہیں کرتے، کسی کی مرضی کے تابع ہوا کرتے ہیں۔ اور حقیقت یہی ہے کہ ایک مومن کی زندگی کی شان ہی یہی ہے کہ اس کا ہر عمل تحت امر ہوا کرتا ہے، پابند حکم ہوا کرتا ہے۔ حضرت بندہ نواز گیسو دراز کی تعلیمات جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، کتابوں میں لکھا ہے 102 تصنیفات حضرت کی، 102 کتابیں آپ نے اساسہ علم کی حیثیت سے چھوڑی، اور لگ بھگ 104 برس کی عمر میں وصال فرمایا۔ دکن آنے کے بعد یہاں کی زبانیں سیکھی۔ میرے پاس طلباء آتے ہیں، ابھی ایم اے کا بیچ چل رہا، 3rd سیمسٹر کے ایگزامس ہیں ان کے 26 نومبر سے۔
لینگویجز کے بچے بھی آتے ہیں، تاریخ ادب اردو آج کل انہیں پڑھا رہا ہوں. جیسے ہی ہم تاریخ کھولتے ہیں پہلا نام جو ملتا ہے وہ بندہ نواز کا ہے. لگ بھگ 600 برس پہلے وہ علمی خدمات انجام دی کہ آج جو ہماری اردو ہے یہ اردو نہ ہوتی اگر بندہ نواز نہ ہوتے. یہ موقع نہیں کہ میں آپ کو بتا سکوں کہ یہ اردو کیسے بنی. اس کے 7 مدارج ہیں: سنسکرت، پراکرت، ماگدی، آریائی، مہاراشٹریائی، پھر اس کے بعد بنی کھڑی بولی، پھر اس کے بعد بنی دکنی، اس کے بعد بنی یہ اردو. یہ اس کی ایولیوشنری سٹیجز ہیں، تاریخ میں ہیں. لیکن چاہے وہ بات نثر کی ہو کہ نظم کی ہو، جب اردو نثر اور نظم کی بات آتی ہے تو سب سے پہلی شخصیت جس نے اردو کو عام کرنے میں بڑا کنٹریبیوشن، بڑا اپنا دان دیا ہے وہ ہے خواجہ بندہ نواز کے سدرات. ساری کتابوں میں لکھا ہے. لیکن یہ ہمارے لیے ایک لمحہ فکر و لمحہ دعوت ہے کہ یہاں آ کر حضرت نے یہاں کی مقامی زبانیں سیکھی، 3 مقامی زبانیں سیکھی اور یہاں کے لوگوں کو یہاں کی زبان میں رشد و ہدایت فرمایا. آپ کی تعلیمات میں کسی نے سوال کیا کہ حضرت اللہ تک پہنچنے کا آسان راستہ بتائیے، تو آپ نے فرمایا کہ فرائض کو اپنے پر لازم قرار دے، واجبات اور سنن پر بالالتزام عمل کر، سرکار مدینہ سے محبت کر، اللہ والوں کو برا نہ کہہ، خدا کے بندوں کے حقوق پورے ادا کر. یہ راستہ ہے جو تجھے خدا کی طرف لیے چلے گا. اور اگر اس میں آسانی اور مزید سبک روی، تیزی سے یہ منزلیں طے کرنا اگر چاہتا ہے تو سن، لوگوں کی فریاد رسی کر، غریبوں بے سہارا لوگوں کی مدد کر، بھوکوں کو کھلایا کر. یہ وہ منزل ہے کہ جہاں اللہ اپنے بندے کو اپنا محبوب بناتا ہے. اگر تو چاہتا ہے خدا سے قریب ہو جائے تو صرف حقوق اللہ نہیں، حقوق العباد کی سختی سے پابندی کر اور کبھی خدا کے بندوں کو اپنے سے تکلیف نہ ہونے دے. اولیاء اکرام کے آستانے محبت، امن، آشتی، انسان دوستی، پیس کے ایسے مراکز ہیں جہاں ہر قوم و فرقے کے لوگ آتے. ابھی مجھ سے کہا گیا کہ کچھ پیام آپ دیجئے. ٹی وی والوں نے مسلسل 2-3 دن سے یہ سلسلہ چل رہا ہے، مختلف چینلز والے گھر آ کر حضرت کا عرس ہے کچھ پیام دیجئے، کچھ ریکارڈ. میں نے کہا گیا کہ اور ہر شخص موجودہ حالات میں بم دھماکوں سے بات کو جوڑنا چاہتا ہے. حضرت آپ کیا کہیں گے؟ ارے بھائی ہم کیا کہیں گے، کہنا تو تمہیں چاہیے، تم تو عوامی لوگ ہو، پبلک ریلیشن تمہارا پیشہ ہے، عوامی لوگ ہو، تم بتاؤ. عبادت گاہ، تفریح گاہ، طعام گاہ، درگاہ، کوئی جگہ ایسی نہیں رہی جہاں تحفظ کی ضمانت دی جا سکے. کرنے والا کوئی ہو، میری نظر میں اس کا کوئی دین دھرم نہیں. اگر اس کا نام مسلمان ہے تب بھی وہ مسلمان نہیں، اور وہ پہلے سے ہی بے دین دہریہ ہے تو شیطان کا پکا ایجنٹ ہے. کوئی ہو. لیکن آپ بتا، غریب نواز کے آستانے پہ حاضری ہوئی، میں نے وہ مقام دیکھا جہاں بم دھماکہ ہوا ہے. فلورنگ کو نقصان پہنچا، درخت کو نقصان پہنچا، اطراف سے حصار کی کمانیں ہیں سنگ مرمر میں، ان کو نقصان پہنچا، ان کی تعمیر ہو رہی، ریکوری کر رہے ہیں، رینوویٹ کر رہے ہیں اس کو. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ وہاں کی جو اپنے کو خادم کہتے ہیں، وہ ذمہ دار افراد جن کے ہاتھ میں درگاہ کا انتظامیہ ہے، اس کی جو ایسوسیشن ہے، اس کے جو سیکرٹری تھے، اور وہ خدام میں بڑے قابل آدمی اور بڑی قدر کی نگاہوں سے، عزت کی نظروں سے دیکھے جانے والے، وہ خود اس واقعے میں شہید ہوئے.
ان کے لواحقین سے ملاقاتیں ہوئی، انہوں نے بتایا کہ اب سوچ بھی نہیں سکتے کہ ایک ایسا آستانہ جہاں سے ہمیشہ امن کی دھارا بہتی رہی ہے، جہاں سے ہمیشہ پیار و محبت کی بھیک تقسیم ہوئی ہے، ایک ایسا مقام جہاں ہر مذہب ہر عقیدے کے لوگ سر ٹیکتے ہوں، ایک ایسا استھان کہ جہاں وزیر اعظم ہند بھی جی بھسائی کرتا ہے، پریزیڈنٹ آف انڈیا بھی جہاں کی اپنا خراج عقیدت پیش کرتا ہے، اور باہر کے ملکوں سے آنے والے وہ بھی they pay the heartiest tribute to the Khaja, the saint. افسوس ہے کہ ایسے جگہ بھی ایسے واقعات ہو جاتے ہیں۔ اللہ اپنے کرم سے ہمارے شہر کو، ریاست کو اور ہمارے ملک کو ایسی ہنگامہ آرائیوں سے محفوظ کر دے، اور مولا جہاں جہاں سارے جہاں میں مسلمان رہتے بستے ہیں ان کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، ہر جگہ تیری رحمتیں عام ہو جائے، تیرے کرم کا چلن ہر جگہ عام ہو جائے، مولا سب پر تیری رحمتوں کی بارش نازل ہو، مولا کرم فرما دے۔ دکن کی اس عظیم المرتبت ہستی حضرت بندہ نواز کی تعلیمات پہ ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، بزرگان دین سے ہماری وابستگی کو مضبوط اور اٹوٹ بنا دے، مولا کرم کر دے کہ ہماری ظاہری زندگی بھی سنور جائے، ہمارا باطن بھی سنور جائے۔ یہ اولیاء کرام جن کو اللہ نے اپنے دوست قرار دیا ہے، ان کا یہ وصف قرآن نے بیان کیا، الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ وہ صاحب ایمان اور صاحب تقوی لوگ ہیں۔ مولا ہمارے ایمان کی صلاح فرما، ہمارے اعمال کی صلاح فرما، ہمیں بھی تیرے ان چہیتے بندوں کے زمرے میں شامل فرما لے، ان کی زندگیوں کی بوباس ہماری زندگیوں میں پیدا فرما دے، کرم فرما دے، رحم فرما دے، یہ دنیا بھی سنوار دے اور وہ دنیا بھی سنوار دے۔ مولا ہم سب کو ایک اور نیک بنا دے، نمازی بنا دے، تیرے اور تیرے حبیب کے چاہنے والے بنا دے، احکام سنت اور تیری کتاب کے احکامات کے پابند بنا دے، بجائے سید المرسلین علیہ الطاہرین وصحبہ اجمعین، وبمحبوب اسیر میرے شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔